अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। आज 7 बजे में आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल गेस्ट, और वो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद इसलिए हैं क्योंकि ये दावा किया जा रहा है मौजूदा हुकूमत की जानिब से कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं मौजूदा हुकूमत ने जो इससे पहले पाकिस्तान में रहने वाली कोई हुकूमत नहीं कर सकी है। अलबत्ता इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उससे हम भी एग्री करते हैं, जैसा कि सिफारती महाज पर जितना मजबूत पाकिस्तान होता हुआ हमें दिखाई दिया है इससे पहले हिस्ट्री में नहीं हुआ। सऊदीया के साथ आप हमारा दिफाई मुआहदा जो है उसको देख लीजिए, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ हुकूमत जो है मौजूदा हुकूमत वो बहुत ज़्यादा तनकीद में भी रहती है बहुत सारे मामलात को लेकर, ख़ास तौर पर जब आप मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ अपने इत्तेहाद की बात करते हैं या नफाक की बात करते हैं। तो बहुत सारे मामलात थे जिस पर हमने ज़रूरी समझा कि आज एक नशस्त रखी जाए वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी वरसा सकाफ़त हुज़ैफ़ा रहमान साहब से। तो हुज़ैफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, हम आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा रहमान साहब, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आपने हमारे शो के लिए, हमारे स्टूडियो के लिए वक्त निकाला। सर, असल में आज हम जिस मौजू पे आपसे बात करना चाह रहे हैं वो है पाकिस्तान का एक गैर मामूली इमेज। जब इस हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला बहुत सारे मसले, बहुत सारे मसाइल थे, और फिर ये भी था कि हमें जहाँ सिफारती सतह पर कामयाबियाँ हासिल करनी है वहाँ हमें मकामी सतह पर, वहाँ हमें अपने लोगों के दिलों में कुछ ऐसे काम करने कि उनके दिलों में घर भी करना है। वही भी सारी चीज़ें हम साथ साथ आपकी तरफ से एफर्ट्स होती देखते रहे। लेकिन ये जो पाकिस्तान का एक इमेज बिल्ड किया गया है मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, और ख़ास तौर पर जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो इक़दामात लिए गए हैं, ये किस तरह से पॉसिबल हुआ? अगर आवाम ने ये नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियां हमें मिल रही होंगी सिफारती महाज पर, तो क्या हुकूमत ने ये सारा सोच समझ कर किया या चीज़ें बस होती चली गईं? लेकिन देखें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप ने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और सोलो सेगमेंट करने का। हालांकि आपके प्रोग्राम का मुझे पता है कि इस तरीके का जो है वो नहीं है, लेकिन आपने उससे हटकर जो है इससे पहले भी लास्ट जो मेरा 1-on-1 था हुज़ैफ़ा साहब, वो भी आप ही के साथ था, और आज भी 1-on-1 हम आप ही के साथ कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे थोड़ा सा तहम्मुल से बोलने देंगी तो फिर बात बनेगी, वरना मुश्किल रहेगा मेरे लिए। नहीं, वरना कई अरब का टेम्पो टूट जाएगा, टेम्पो टूट जाएगा, बात नहीं बनेगी। मैं बात करूंगा तो आपको रेटिंग आएगी सर, थोड़ा मुश्किल रहेगा लेकिन चले। अच्छा, मेहरबानी। एक तो बात यह है कि आपने आज हुकूमत पाकिस्तान का और वज़ीर-ए-आज़म साहब का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने रखूँ जो पहले कभी नहीं रखे गए। एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि कुछ सोच कर ही हुआ हूँ मौज दरिया का असीर, वरना जानता मैं भी था कि आफियत साहिल में है। वाह वाह। शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक मैंने उन्हें उस वक्त कहता था जब शहबाज शरीफ साहब का पंजाब में गवर्नेंस मॉडल कामयाब तो था, लेकिन इतना कामयाब नहीं हुआ था। 2014 में मैंने एक दफ़ा उन्हें कहा कि मैंने कहा मियां साहब, एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में PhD होगी शहबाज गवर्नेंस मॉडल पर, और अ टाइम विल कम। तो मैंने ये बात उन्हें कही कि, और उसके बाद 2018 में आपने देखा कि लोग बुज़दार रजीम में जो कुछ हुआ, लोग कहते थे कि शहबाज शरीफ का एक इनकलाबी दौर था पंजाब में, जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में चेंजिंग्स आई, पाकिस्तान पिनल कोड में चेंजिंग्स आई, रेवेन्यू का रिकॉर्ड सारा कंप्यूटराइज हुआ, लैंड रिकॉर्ड सिस्टम मुतारिफ हुआ, इसके अलावा बेशुमार काम। तो लेकिन जब शहबाज साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो सब लोग कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब ने अपना सियासी पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो स्टेक पे लगा दिया है, जमात को भी डुबो दिया है, और उन्होंने वज़ारत उज़्मा की जो तरजीह है अपनी तरजीहात में उसको एक्सेप्ट कर कर पार्टी को मुश्किल में डाला है। हालांकि पार्टी डस्का का इलेक्शन हुआ था ताज़ा, बदतरीन धांधली के बावजूद जो है PTI जीत नहीं सकी थी। लेकिन उसके बाद आपने देखा जब हमने PDM हुकूमत संभाली तो मुझे भी कुछ लम्हे के लिए हुआ था शहबा कि शायद शहबाज साहब से गलत सियासी फ़ैसला हो गया, और शहबाज साहब की जो एक कामयाब सियासतदान होने के नाते उनका एक तारुफ था, शायद अब वो शायद दोबारा कभी नहीं हो पाएगा या कहीं डैमेज हो जाए। हाँ वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज चाहे ऑपरेशन बिन्यानुल मरसूस की, इसको ज़रा छोड़ दें 1 मिनट के लिए, तो टेम्पो टूट है, आप इसको छोड़ दें, इसको एडिट कर लीजिएगा, शोर शराबा ख़त्म कर दें। एक तो बात ये कि शहबाज शरीफ साहब ने जब हुकूमत संभाली तो मुझे यकीन था कि शहबाज शरीफ एक इंतहाई हार्ड वर्किंग शख्स है, जिसकी सुबह का आगाज़ 5 बजे और दिन का इख्तिताम रात को 12 बजे होता है, और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्के हक की कामयाबियाँ अपनी जगह पर। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब ने 16 महीने में PDM के दौर में डिप्लोमेसी ना की होती, और ना ही शहबाज शरीफ साहब ने पिछले 1.5 साल में आपके गल्फ़ ममालिक से, सऊदी अरेबिया से, टर्की से, चाइना से
اور باقی ممالک سے تعلقات اپنے دوبارہ بحال نہ کیے ہوتے جو کہ 2018 سے 22 تک سبوتاز ہو گئے تھے، تو میرے خیال سے آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابیاں جو ہیں اس کا وہ مزہ نہ مل پاتا ہمیں۔ آپریشن بنیان المرصوص اور مارک حق کی کامیابیوں کے اندر جو وہ کہتے ہیں نا کہ میٹھا زیادہ تب ڈلا جب پیچھے شہباز شریف کی کارکردگی بھی موجود تھی اور ان ممالک سے آپ کو رجوع کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ یعنی سعودی عرب سے آپ نے آلریڈی اپنے تعلقات نئی بلندیوں تک پہنچا لیے تھے، چائنا سے تعلقات آپ نے بحال کر لیے تھے، یعنی سی پیک وغیرہ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ٹرکی کے حوالے سے دوبارہ آپ نئی بلندیوں پر لے گئے، یو اے ای کے ساتھ تعلقات آپ لے گئے۔ اور اس میں جو مجھے سب سے بڑی چیز میں اگر آج دیکھتا ہوں، میں وزیر اعظم صاحب کو بھی یہ بات میں نے کہی ہے، میں نے کہا کہ آپ کو اور دیگر سیاستدانوں کو کوئی چیز جو ممتاز کرتی ہے، ایک تو 78 سال کی پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی وزیر اعظم کو جو بلندی میسر آ سکتی تھی، شہباز شریف آج اس کی پیک پر ہے، اس سے اوپر کوئی بلندی نہیں ہے ایک کسی وزیر اعظم کے لیے۔ لیکن اس کے پیچھے شہباز شریف صاحب کی اپنی شبانہ روز محنت، ان کی ایز اے ڈپلومیٹ جو شہباز شریف کی ٹریننگ ہے نا، وہ 15 سال کی عمر میں شروع ہوئی تھی، جب پہلی دفعہ ان کے والد نے انہیں ان کے چچا کے ہمراہ بھیجا کہ جائیں جی یہ کاروباری ایک ٹرپ ہے، آپ ذرا ہو کر آئیں۔ شہباز صاحب سارا یورپ پھرے، یعنی بچپن سے ہی جرمن سیکھی، اس دن آسٹریلیا کی ہیڈ آف اسٹیٹ سے مل رہے تھے، انہوں نے کہا میں آسٹریلیا 40 سال پہلے آیا تھا۔ دیکھیں پھر آپ ایک ویو لینتھ پہ چلے جاتے ہیں، کیمسٹری میچ کر جاتی ہے۔ اس سب کے پیچھے میں سمجھتا ہوں شہباز صاحب کے والد کا ایک دور اندیشی تھی کہ انہوں نے اس انداز میں شہباز صاحب کی ٹریننگ کی کہ شہباز صاحب پہلے ایک کامیاب بزنس مین، پھر ایک پولیٹیشین، پھر ایک شاندار گورننس ماڈل، اور آج ان ساری چیزوں کا امتزاج جب ہوا تو شہباز شریف ایک پاکستان کے کامیاب وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئے۔ دیکھیں آپ مارکہ حق کی فتوحات ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اگر یہ کامیابی موجود ہوتی اور آپ کے پاس وزیر اعظم جو ہے وہ کوئی نااہل اور نکما شخص ہوتا جس کے ساتھ کوئی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہاتھ ملاتے ہوئے بھی کتراتا، تو مجھے بتائیں افواج پاکستان جتنی بھی محنت کر لیتی، فیلڈ مارشل صاحب جتنے بھی کمپیٹنٹ ہوتے، الٹیمیٹلی تو سیاستدان سے انہوں نے بات کرنی تھی دنیا کو دکھانے کے لیے۔ یہ شہباز صاحب نے جو سٹرونگ بنیادیں ڈال دی تھیں ڈپلومیسی کی، جو کہ اپریل 2022 میں عدم اعتماد کے بعد ڈل گئی تھیں، اس کے ثمرات اب آ رہے ہیں۔ اچھا، لیکن اس کے ثمرات میں کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ جو بہت سارے ناقدین بات کرتے ہیں کہ اگر ون پیج نہیں ہوتا، اگر جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ ایک بہترین امتزاج دکھائی دیتا ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ میں اور ہماری موجودہ حکومت میں، اگر وہ امتزاج نہیں ہوتا تو چیزیں یہاں تک نہیں آتی، تو کریڈٹ کچھ ادھر بھی تو دینا چاہیے۔ نہیں، کچھ نہیں، مکمل کریڈٹ دینا چاہیے۔ اور دیکھیں ایک فوجی سربراہ کی ٹریننگ تو وہی ہوتی ہے جو سب کی ہوتی ہے۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوئے، کاکول گئے، ترقی کرتے 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 وار کورسز، باقی چیزیں، ٹریننگ، پوسٹنگ، لیفٹیننٹ جنرل بن گئے، اس کے بعد آپ آرمی چیف بنے۔ بیسیکلی تو یہ سیاسی سائڈ سے ہوتا ہے کہ آپ اس سائڈ کو ساتھ لے کر نہیں چل پاتے یا ان کے مزاج کو نہیں سمجھ پاتے۔ یہ شہباز صاحب کی ایکسپرٹیز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ جی ایچ کیو کے حوالے سے، پنڈی کے حوالے سے پچھلے 30 سال میں جو انہوں نے سیکھا ہے، اس وزارت عظمیٰ کے ٹینیور میں انہوں نے اس کو 10 سے ضرب دے کے پورا امپلیمنٹ کیا اور کسی بھی موقع پر جھول نہیں آنے دیا دونوں تعلقات میں۔ تو اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ صرف ہم کریڈٹ شہباز صاحب کو دیں گے تو بات ظاہر ناجائز ہو جائے گی، اگر آپ کہیں گے صرف ملٹری سائڈ کو دیں گے تو بھی نامناسب بات ہوگی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل صاحب اور شہباز شریف صاحب کا حسین امتزاج ہی آج پاکستان کو اس لیول پر لے کر آیا ہے کہ ظاہر دونوں کی کیمسٹری میچ کی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ قسم کی حدیث ہے کہ روح عالم اروا میں اکٹھے تھیں، تو شاید شہباز صاحب کی اور جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی روح بھی عالم اروا میں اکٹھے ہوگی، تبھی اتنی جلدی اتنی کیمسٹری میچ کرتی ہے نا۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ شہباز صاحب پنڈی کو کنونس کر لیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ ہمیں کنونس کر لیتے ہیں، تو کبھی آپ نے کہیں لغزش نہیں دیکھی۔ شاید اس لیے تو نہیں ایسا کہ کنونس ہونے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم پنڈی کو کنونس کر لیتے ہیں تو بات سمجھ نہیں آتی، وہ اگر ہمیں کنونس کر لیتے ہیں پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ پنڈی اسٹیبلشمنٹ بات مثبت لے کر پولیٹیکل سائڈ سے ایگری کرتی ہے اور کنونس ہو جاتی ہے۔ یہ تاثر پایا جاتا ہے حذیفہ رحمان صاحب کہ وہی آپ کو ہر چیز پر کنونس کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، ایسے ناقدین کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ میں کچھ چیزوں کا عینی شاہد ہوں اور میں اس وقت پوزیشن آف ٹرسٹ پر بیٹھا ہوا ہوں۔ میں جو چیزوں کا حلف میں نے اٹھایا ہے میں ان کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا۔ ایسی چیزیں ہیں جو ریسٹ از ہسٹری، کبھی تاریخ لکھی جائے گی اور وزیر اعظم صاحب نے اجازت دی تو اپنی کتاب میں لکھیں گے، یا وزیر اعظم کی کتاب اگر میں نے ڈرافٹ کبھی کی ان کی زندگی پہ لکھی ہوئی کتاب تو اس میں لکھیں گے۔ شہباز صاحب نے ایسی باتوں پر کنونس کر لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو دلیل کے ساتھ، جو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ ان کا بھی بڑا پن ہے اور وہ کنونس ہوتے ہیں، یہ میں اس کا خود عینی شاہد ہوں۔
یعنی مجھ سے یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ مجھے کسی نے بتایا, میری آنکھوں دیکھی کچھ چیزیں ہیں. حذیفہ صاحب یہاں بس میں آپ کو کچھ دیر کے لیے روکنا چاہوں گی. ناظرین پروگرام میں ہم ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد ملیں گے تو حذیفہ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, ان سے کچھ مزید گفتگو کریں گے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. جی حذیفہ صاحب, ہسٹری کے لکھے جانے کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا دفاعی معاہدہ حذیفہ رحمان صاحب, جسے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں سوچا گیا تھا اور ایسا شاید بہت برسوں تک ہم ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہوں گے, جس طرح کا دفاعی معاہدہ ہمارا سعودی عربیہ سے ہوا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہمیں یہ بھی کہتے دکھائی دیتے ہیں بعض تجزیہ کاروں کے نزدیک کہ یہ اسلامی دفاعی بلاک میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر غور کیا جا رہا ہے, اس کو مزید توسیع دی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس طرف چیزیں بڑھی کیسے ہیں, کیونکہ بھارت کی طرف سے یہ بیان آیا, آپ تو خیر بہت کلوز ہیں پرائم منسٹر کے, اینڈ جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ بہت مستند معلومات آپ کے پاس ہوتی ہیں, تو کیا بھارت کو کہیں نہ کہیں اس بارے میں معلوم تھا؟ اور دوسرا ہمارے اپنی جو آپ کی ایک حلیف سیاسی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, کیا اس کے علم میں بھی چیزیں لائی گئی تھیں؟ کس حوالے سے آپ کہہ رہی ہیں کہ جو یہ بھی معاہدہ وغیرہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا, دیکھیں زرداری صاحب کے علم میں چیزیں تھی پڑی. اچھا تھیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, ظاہر ہے چیزیں جا رہی ہوتی ہیں, فائلز آ رہی ہوتی ہیں, جا رہی ہوتی ہیں, صورتحال سے ظاہر ہے دیکھیں چیزوں کا جانا آنا حذیفہ صاحب اور چیز, لیکن ایک باقاعدہ ملنا, ڈسکس کرنا, اعتماد میں لینا, بتانا. دیکھیں زرداری صاحب کے علم میں تھا پڑا, زرداری صاحب کے علم میں تھا پڑا کیونکہ وہ حکومت کا حصہ ہیں. اگر پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر کہے جی مجھے نہیں بتایا گیا, تو بھئی آپ کو تو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کابینہ کا حصہ بن جائیں, ایک سے زائد مرتبہ کی. اگر آپ کابینہ کا حصہ بھی نہیں بنتے اور اکثر اوقات آپ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ضرور ہیں لیکن آپ کے الائی بھی نہیں ہیں, تو پھر ہم آپ سے کس چیز کی مشاورت کریں گے؟ اور ظاہر ہے سعودی عرب کے ساتھ اگر ہم نے سعودی عرب میں خاص طور پہ ہولی ماسک کے تحفظ کے لیے کوئی معاہدہ کیا ہے تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ بھی نہیں ہو سکتی. یہ تو آپ تب کرتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ میں بات ڈسکس کریں. آپ اگلا سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں تو لے کر آتے ہیں اس معاملے کو, تو پارلیمنٹ کیا کہتا ہے کہ آپ ہولی ماسک کی پروٹیکشن کے لیے ایگریمنٹ نہ کریں. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں 2 + 2 = 4. تو اگر آپ نے ہر حال میں, ایک یونیورسل ٹروتھ ہے یہ کہ ہولی ماسک کی پروٹیکشن کے لیے ہر مسلمان کھڑا ہوگا, اور ہم ایز اے ریاست کھڑے ہیں, ہمارا تو ایمان کا حصہ ہے. تو اس کو اگر آپ پیاری وہ جگہ اور سارے مقامات, اس کو اگر آپ کے فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب نے عملی جامہ پہنایا ہے تو میرے خیال سے پوری ریاست کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ریاست میں سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں, عوام کی بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی کی جو پریزیڈنٹ ہیں آصف علی زرداری صاحب, ان کے علم میں ہر اہم بات رکھی جاتی ہے. امریکہ کا جو وزٹ تھا پرائم صاحب کا, اس کے حوالے سے بھی وہ مکمل آگاہ تھے. جو 20 پوائنٹس جو ہے کل ایگری ہوئے, جو 20 نکات ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دیے, ان 20 نکات کے حوالے سے بھی 2 اسلامی ممالک جو حماس سے رابطے میں تھے اور حماس اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان برج کا رول پلے کر رہے تھے, انہوں نے ذمہ داری یہ دی کہ ہم ان 20 نکات پہ حماس کو ایگری کروائیں گے, اور حماس ان پہ آلموسٹ ایگری ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں اسے ڈس ایگری کرنے والے؟ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ تو حماس کے جواب کا پہلے انتظار نہیں کر لینا چاہیے تھا؟ نہیں, حماس کی جواب دیکھیں, امریکہ ایک سپر پاور ہے اور ایک سپر پاور نے انٹروین کیا وہاں پر. آج سے چند دن پہلے آپ لوگوں کا نقطہ نظر یہ آ رہا تھا کہ نسل کشی ہو رہی تھی. اسی کو مان لیا جائے گا, حماس کیا سوچتی ہے, کیا رد عمل دیتی ہے, اس کی آپ لوگوں نے پرواہ نہیں. نہیں, میں وہ بات بتا دیتا ہوں. ایک تو وہاں پر حماس مسلسل یہ کہہ رہی تھی کہ فلسطینی عوام کی نسل کشی بند کی جائے, اور یہ کارپیٹ بمنگ کر رہے ہیں, اشیاء خوردنوش پہنچنے نہیں دے رہے. تو ایسی صورتحال کے اندر جو سابقہ مطالبات تھے کہ یروشلم جو ہے وہ فلسطین کا دارالحکومت ہوگا, باقی چیزیں ہوں گی, سب سے پہلا کام تو یہ تھا کہ جنگ بندی ہو جائے. اور جنگ بندی کے لیے جو سالس تھے آن بہاف آف حماس, وہ اگر آ کر یہ کہتے ہیں کہ حماس اس پر ایگری ہے, تو مجھے آپ یہ بتائیں پاکستان کو سٹانس لے سکتا ہے پھر؟ اگر قطر یہ کہے کہ جس وقت ہم پر حملہ کیا گیا حماس کی قیادت ہمارے ملک میں بیٹھی ہوئی تھی, اور حماس کی قیادت ان نکات کے 19-20 شیڈ ڈیفر کرے ورنہ راضی ہے, تو ہم آگے سے کہتے ہیں نہیں آپ کو نہیں پتا, ہمیں پتا ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں بیٹھی ہوئی ایک اینکر ہیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یروشلم کو فلسطین کا دارالحکومت ہونا چاہیے. پاکستان کا 1967 سے یہ پاکستان میں بیٹھی ہوئی ایک اینکر نہیں کہہ رہی ہوں حذیفہ رحمان صاحب, بڑی معذرت کے ساتھ, یہ بہت ساری ہماری سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں. نہیں, بہت سارے لوگ میں کہہ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس پر خاصا اعتراض ہے, دیکھیں فضل جماعت الرحمان اسلامی کی طرف سے بڑا سارا اعتراض آ گیا. فضل الرحمان صاحب ہوں یا جماعت اسلامی ہو, ہم نے وہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو ریاست پاکستان کے لیے بہتر ہو. اور
फ़लस्तीनी अवाम उससे एग्री कर रही हो। अगर फ़लस्तीनी अवाम किसी फैसले से एग्री कर रही है और उसका डायरेक्ट पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का एक स्टांस है, तो हमने अपना स्टांस और नुक्ते नज़र वहीं रखना है जहाँ पर हमास और फ़लस्तीनी अवाम खड़ी हुई है। और फ़लस्तीनी अवाम और हमास ने अपना मैंडेट सऊदी अरब, कतर, इन ममालिक को दिया था और यही ममालिक पहले ब्रिज का रोल प्ले कर रहे थे। ये हमसे ज़्यादा बड़े चैंपियन हैं इसराइल और फ़लस्तीन के मामले के अंदर। तो इसलिए अगर ये मुल्क एक तरफ खड़े हों और पाकिस्तान कहते हैं कि हम इस मुकात को नहीं मानते, घंटे बाद फ़लस्तीन का स्टेटमेंट आ जाता हमास का कि हम मानते हैं इसको, तो पाकिस्तान की पोजीशन कहाँ खड़ी होती सुपर पावर के सामने। मैंने सुपर पावर का जिक्र इस कॉन्टेस्ट में किया जी। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम सुपर पावर का जिक्र करते हैं तो बहुत सारी जगहों पर हम ताकत का तवाज़ुन तब्दील करने के लिए बहुत सारी कोशिशें भी होती हुई देखते हैं, और उसमें चाइना जो है वो कहीं ना कहीं हमें बहुत आगे आता हुआ दिखाई देता है। और ज़ाहिर है कि चाइना तो हमारा एक देरीना दोस्त है, हमारे पे बहुत सारे उसके एहसानात भी हैं। पाक चाइना दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने ये तासुर देने की कोशिश की और हमेशा ये तासुर आता रहा कि अगर हम अमेरिका से क्लोज़ होना चाहेंगे या अमेरिका के साथ अपने बहुत सारे मामलात बेहतर करना चाहेंगे, तो हो सकता है कि फिर हमारे बहुत सारे मामलात जो हैं वो चाइना के साथ कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना को हमने हर हवाले से एतमाद में लिया है, और प्रेसिडेंट ट्रंप से जो फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई थी उसमें भी, और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की इनफॉर्मल मीटिंग हुई प्रेसिडेंट ट्रंप से, और फिर उसके बाद एक और मीटिंग हुई इस्लामिक ममालिक की मीटिंग के दौरान, और तीसरी 1-on-1 मीटिंग हुई। हर मीटिंग में कहा गया कि हम अमेरिका से ताल्लुकात को नई जहत पर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ चाइनीज़ रिलेशनशिप। तो चाइना से हमारे ताल्लुकात अलहदा मामला है और अमेरिका से हमारे ताल्लुकात अलहदा मामला है, और इस बात को दोनों ममालिक पे वाज़ेह किया गया है। ये नहीं हो सकता कि हम अमेरिका से इन दोनों ममालिक के आपस में बहुत सारे मामलात को लेकर इख्तलाफात मौजूद हैं। इस पे हमारा तो कंसर्न आपको नहीं लगता है है कि उसमें ये हमारा कंसर्न ही नहीं है, ना ये शो का फॉरम है कि अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात हम तय करेंगे। आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा कर्जा चाइना ने अमेरिका को दिया हुआ है, $3000 ट्रिलियन, सबसे बड़ा मकरूज है वो। और उस ये नहीं मतलब कि हमारे कंसर्न, इसमें हम घंटों बोल सकते हैं कि एग्जिम बैंक ने खाली $900 बिलियन का लोन एक चाइना का बैंक का ऑफिशियल बैंक अमेरिका को दिया हुआ है। अमेरिका की तमाम बड़ी कंपनीज की फैक्ट्रीज जो है वो चाइना में है। टेस्ला की फैक्ट्री वहीं पर है, मैं खुद गया था अभी शंघाई में। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारा कंसर्न ही नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि क्या चाइना को इस पर एतराज़ तो नहीं है? नहीं है जी, हमने उन्हें क्लैरिटी दी हुई है, और मैं बीइंग दी ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बीइंग द मिनिस्टर, इस बात को एंडोर्स कर रहा हूँ। यही बात हमने अमेरिका के सामने भी रखी है। हमारा इससे आगे बात बनती नहीं ना। यानी मकसद ये कि हमें बताया गया है कुरान पाक में सुन्नत नबी के मुताबिक नमाज ऐसे पढ़ें, उसके क्या नताइज होंगे, क्या हमें मिलेगी, ये हमने अल्लाह पे तवक्कल किया हुआ है। पहले हम शरायतनामा तो नहीं साइन करा सकते कि नहीं जी मैं नमाज इतनी पढ़ूंगा और ये चीज़ होगी। हमारा जो मैंडेट ही नहीं है वो कि चाइना, अमेरिका, इवन कि रशिया के क्या ताल्लुकात हैं आपस में। हालांकि इस सूरत हाल में आप रशिया को भूल गए, हमने तो रशिया से भी, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि दुनिया की 3 सुपर पावर्स हैं, चाइना, अमेरिका एंड रशिया, और तीनों की हम राइट साइड पर हैं। चीन की हम एक्सट्रीम राइट पर हैं, अमेरिका की एक्सट्रीम राइट पर हैं, और रशिया की सिर्फ राइट पर हैं। पहले हम रशिया के लेफ्ट पे होते थे, अमेरिका के मिड में होते थे, और चाइना के एक्सट्रीम राइट पे होते थे। तो ये रियासत के लिए और आवाम के लिए ब्यूटीफुली इसको बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में आपने इसको डिस्क्राइब किया है। लेकिन कहीं ये जो ज़बरदस्त अंदाज में आगे बढ़ती हुई चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कुछ लोगों को हज़म नहीं हो रही हैं। मैं हमारे पड़ोस की बात कर रही हूँ, उनसे हमारे बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सारे मामलात हमें बिगड़े हुए दिखाई देते हैं, और इतने बिगड़े हुए दिखाई देते हैं कि वो हमें खेल के मैदानों में भी उसके असरात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आप खुद भी क्रिकेट के बड़े दिलदादा हैं, और जब हम शहबाज शरीफ साहब की बात करते हैं तो वो तो बहुत ही बड़े फ़ैन हैं क्रिकेट के। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि इस हवाले से भी हम कुछ आपसे गुफ्तगू करें। एक ब्रेक ले लेते हैं आपकी इजाज़त से। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे मामलात पर हम बहुत सारे सवालात उनसे करना चाह रहे थे। कुछ सवालात हमने ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो सिफारती ताल्लुकात में बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ पाकिस्तान को हासिल हुई हैं, वो सवालात उनके सामने रखे, जवाबात भी आपने ब्रेक से पहले सुने। अभी हम उनसे कुछ जिक्र करने जा रहे हैं भारत का। भारत को हमारे से क्या इशूज़ हैं? हुज़ैफ़ा रहमान साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप फरमा रहे थे कि किस मुल्क के किसी से क्या मामलात हैं दूसरे मुल्क से, ये पाकिस्तान का कंसर्न नहीं है। हमारा
کنسرن صرف اور صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارا اس ملک سے کیا معاملہ ہے, کیسے تعلقات ہیں. تو بھارت کے ساتھ تعلقات کو لے کر نون لیگ پر ہمیشہ یہ الزام بھی لگتا رہا ہے, جو اس کی مخالف جماعتیں رہی ہیں, کہ جی ان کے تو دشمن ممالک سے اور خاص طور پر بھارت سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, کاروباری مراسم بھی ہیں, دس اینڈ دیٹ. تو آپ کیا بھی فرمائیں گے کہ کیا سوچتے ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب, اور حکومت کیا سوچتی ہے بھارت کے ساتھ تعلقات کو لے کر؟ جو حکومت سوچتی ہے وہ حکومت نے مارکا حق میں کر کے دکھایا ہے. جو حکومت سوچتی ہے حکومت نے ایشیا کپ میں کر کے دکھایا ہے. جو حکومت سوچتی ہے حکومت کا وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی سپیچ ہو یا اور دیگر فورمز پہ کر کے دکھایا ہے. جو حکومت سوچتی ہے حکومت نے چائنا میں نہ ہمارے وزیر دفاع نے ان سے ہاتھ ملایا, نہ ہمارے وزیر اعظم نے ہاتھ ملایا. یہ حکومت کی یہی پالیسی ہے. صحافی کو جو فیمیل صحافی کو جو جواب دیا that was excellent. وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو شہباز شریف صاحب ہوں یا میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سیاستدان جو پاکستان میں سیاست کر رہا ہے, اس کے آپ پیٹریوٹزم پہ بات بھی نہیں کر سکتے, کرنی بھی نہیں چاہیے. ہم سب محب وطن ہیں اور بھارت کے حوالے سے ہمارے دوستانہ تعلقات کے ہر پاکستانی خواہ رہا ہے, لیکن پاکستانیت کی کاسٹ پہ کبھی نہیں رہا, بھارت کی بدماشی کی کاسٹ پہ نہیں رہا, بھارت کی دہشت گردی کی کاسٹ پہ نہیں رہا. اگر ایز اے ہمسایہ بھارت انسان کے بچوں کی طرح ہمارے ساتھ چلتا تو ہم چاہتے کہ فری ٹریڈ بھی ہو, فری بارڈر بھی, باقی چیزیں ہوں. اگر بھارت جو ہے ہم میں دہشت گردی کرائے گا بلوچستان میں, بھارت جو ہے انٹرنیشنلی ہمیں ڈیمیج کرے گا, مودی بکواس کرے گا ہمارے پاکستان کے متعلق, مودی بکواس کرے گا وہاں مسلمانوں کے متعلق, وہاں دہشت گردی کرے گا, اسٹیٹ اون دہشت گردی کروائے گا مودی, تو پھر ہم بھارت کو اپنا بدترین دشمن سمجھیں گے. کچھ معاملات بہتر ہوتے دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟ مودی کے ہوتے ہوئے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ایون مودی نہیں, ایون کہ بھارتی جنتا پارٹی, کیونکہ بھارتی جنتا پارٹی نے جو کچھ کیا ہے یہ ان کے منشور کا حصہ ہے. جب الیکشن انہوں نے لڑا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 370 ختم کریں گے, وہ انہوں نے ختم کیا. جب انہوں نے الیکشن لڑا تو انہوں نے کہا ہم مسلمانوں سے یہ کوٹا واپس لیں گے, وہ انہوں نے کیا. جب انہوں نے الیکشن لڑا تو انہوں نے کہا ہم سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے نظرثانی کریں گے, وہ انہوں نے کیا. جب تک بھارت کے اندر کوئی ایسی حکومت نہیں آتی جو کہ خود اعتدال پر یقین رکھتی ہو, سب سے پہلے را کے اندر جو ایک علیحدہ ڈیسک بنایا گیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کیسے کرنی ہے, ایسے ڈیسک بند نہیں ہوں گے تب تک نہ ہم بھارت سے, ہم دوست تو بہت دور کی بات ہے, ہمسائے والے تعلقات بھی نہیں رکھیں گے. لیکن اگر بھارت ان چیزوں پہ غور کرتا ہے, ہمیں بھی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, ہم بھی انہیں ٹھیک کرنے کو تیار ہیں. کشمیر کا معاملہ ہے بیٹھ کے حل کرنے کو تیار ہیں, پانی کا معاملہ ہے بیٹھ کے حل کرنے کو تیار ہیں. ان کے ملک میں کوئی دہشت گردی ہوئی ہے, کشمیر پر ہم کسی کی ثالثی قبول کریں گے, اور اگر وہ ثالثی امریکہ کی طرف سے کی جاتی ہے, کوئی اس طرح کی کوئی بات, کوئی گفتگو ہوئی ہے امریکہ کے اندر جب ہمارے فیلڈ مارشل حذیفہ صاحب تشریف لے گئے یا ہمارے وزیر اعظم تشریف لے گئے, وہاں کوئی گفتگو ہوئی؟ اور اگر بہت ساری جگہوں پر یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ اگر اس ثالثی میں امریکہ کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے جیسا اس نے فلسطین کے لیے کیا, 2 ریاستی حل کا, کہ ٹھیک ہے جی وہ کشمیر ان کے پاس ہے, ادھر رہنے دیتے ہیں, ادھر رہنے دیتے ہیں, ایک آرمڈ فورس کھڑی کر دیتے ہیں اور بس چلنے دیں, تو یہ قابل قبول ہوگا نون لیگ کے لیے؟ دیکھیں پہلی بات تو آپ نے فارمولا سامنے رکھ دیا. فارمولا تو ظاہر ہے ہم میز پر بیٹھیں گے, ایک مثال ہے نا جس کو ہم نے مانا. ہاں لیٹ می کمپلیٹ. جی, جب آپ نے لفظ ثالثی کا استعمال کیا تو ثالثی میں ایک فریق بھارت ہوگا, ایک ہم ہوں گے, اور سامنے ایک ثالث بیٹھے گا. ایسا ہی ہے. ہم پورا مقدمہ لڑیں گے, اپنا نقطہ نظر رکھیں گے, جو بیسٹ آف بیسٹ ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر امریکہ یا کوئی بھی گلف ملک ثالثی کرتے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. پاکستان اسی کانسنٹ دے چکا ہے کہ اگر کوئی تیسرا ملک پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کرانا چاہتا ہے تو حکومت پاکستان اور ہماری پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اس کے لیے تیار ہے. لیکن کسی بھی تیسرے ممالک کی ثالثی سے بھارت بھاگتا ہے, کیونکہ بھارت اسے پتا ہے کہ میں نے کرنا ہی ڈاج ہے, دھوکہ کرنا ہے, دلیل پہ مبنی بات ہی نہیں کرنی. ثالث کے تو اگر سامنے مودی کے ہوتے ہوئے حذیفہ صاحب بہت سارے معاملات صحیح نہیں ہو سکتے, تو میں آپ کی گفتگو سے یہی سمجھوں, دیکھنے والے بھی یہی تاثر لیں کہ مودی کے ہوتے ہوئے مسئلہ کشمیر بھی حل نہیں ہو سکتا؟ نہیں مودی یا کوئی چانسز آپ کو لگتے ہیں؟ کیونکہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ بہت سارے ممالک میں جو مختلف جنگیں ہو رہی ہیں ان کو رکوانے کا کریڈٹ لیں, نوبیل انعام وہ ظاہر ہے کہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے حل کیے بغیر, مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کیے بغیر ان کے نامزدگی اور وہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بالکل خواہش ہے کہ پاکستان اور بھارت بہت ہی جو ہے وہ ان کے جو اختلافات ہیں دیرینہ ہیں تو یہ ختم ہوں اور دونوں بہت اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں, جس طرح امریکہ کینیڈا ہے, لنڈن یورپ ہے, باقی گلف ممالک ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب تک تو نریندر مودی نے اس پہ انکار کیا ہے. وہ نہ تیسرے کسی ملک کی ثالثی پہ جانا چاہتا ہے. جب اس کے 7 یا 10 طیارے گرے تو وہ تعداد یعنی ایگزیکٹ نہیں ہمیں پتا, 7 سے 10 ہے کیونکہ ہم نے 10 کو ہٹ کیا تھا, 10 کے 10 ہٹ ہوئے تھے. کہا یہ جاتا ہے کہ 7 مکمل ڈیمیج ہو گئے,
जो कि हमें रडार पे नजर आ रहे थे, 7 ही बताते हैं। और 3 कहते हैं पार्शियल डैमेज हुए, लैंडिंग उन्होंने कर ली। ठीक। तो उसके बाद मोदी जो है अमेरिका की तरफ जरूर दौड़ा कि मेरी सुलह करा दें या जंगबंदी करा दें, मुझे मार देगा पाकिस्तान। लेकिन इससे ज़्यादा अभी तक मोदी जो है वो नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें मसला ये है कि मोदी अपनी ज़ाती अना जो है उसको भारत के ऊपर मुकदम रख रहा है। उसने अपनी सियासत का नैरेटिव ही पाकिस्तान और मुसलमानों पे नफरत की बुनियाद पर बनाया है। अगर आज वो इस पर एग्री कर जाता है तो उसका सियासी कैरियर की रिटायरमेंट है, तो वो मजीद सियासत ही नहीं कर पाएगा, ना किसी अपने ग्रुप को सियासत करवा पाएगा। जिस बंदे ने गुजरात से सियासत का आगाज किया हो, हाँ, जिसकी बुनियाद इस पे नहीं, गुजरात से शुरू किया, वहां पर जिस तरीके से उसने मुजाहरे करवाए, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, बाकी चीजें हुई, तो बेसिकली एक तरफ ग्रेटर भारत है, दूसरी तरफ मोदी की अना है। लेकिन मैं समझता हूँ ग्रेटर भारत पर मोदी ने अपनी अना को तरजीह दे दी है। अगर मोदी पाकिस्तान के साथ अमेरिका की सालसी में बैठने को तैयार हो जाए और ये मसाइल हल हो जाए, तो ज़ाहिर है इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते कि ग्रेटर भारत का प्लान शिमला ताबीर होगा। 1.5 अरब की आबादी है, उनकी बड़ी इकोनॉमी है हमसे, हम अपनी इकोनॉमी के मुताबिक चल रहे हैं, हम 26 करोड़ हैं, वो 1.5 अरब हैं। तो लेकिन मोदी ना भारत की आवाम का सोचता है, ना मोदी अपनी सियासी जमात के मुस्तकबिल का सोचता है, और ना ही मोदी अपने मुल्क की मईशत का सोच रहा है। वो सिर्फ अपनी अना पर चल रहा है कि मैंने मुसलमानों के खिलाफ नफरत और पाकिस्तान के खिलाफ दरअंदाजी के हवाले से मैंने पर नैरेटिव दिया है, वो कहीं मेरा सरेंडर ना हो जाए, इससे ज़्यादा वो जाए नहीं। अना की आपने बात की, तो अना परस्ती का इल्ज़ाम तो आप लोगों पर भी लग रहा है, आपकी हलीफ जमात ही लगा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही लगा रही है। वो कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी की हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, लेकिन मामलात जो हैं वो सही नहीं हो रहे हैं। कुछ शिकवे शिकायतें तो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और उन शिकवे शिकायतों में इजाफे की जो वजह बन रही है वो मरीम नवाज़ साहिबा के बयानात भी बन रहे हैं, को भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन पहले बता दें कि पीपल्स पार्टी से कोई मामलात रहते हैं, वज़ीर आज़म की मीटिंग्स होती है, क्या शिकवे शिकायतें आखिर? नहीं, कोई नहीं शिकवे शिकायतें। पीपल्स पार्टी हमारी तहादी है, वो अक्सर दावा करती है कि हम अगर हट जाएंगे तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। तो नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ, धमकी वाली सियासत का तो मैं कायल ही नहीं हूँ, लेकिन ये हकीकत नाकाबिल तरदीद है कि हमारे वोट अगर ख़त्म हो जाएं तो बलूचिस्तान हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। हमारे वोट अगर हमारे वोट इस तरफ आ जाएं तो चेयरमैन सेनेट ख़त्म हो जाएंगे। हमारे वोट ना होते तो जरदारी साहब प्रेसिडेंट भी ना बन पाते। तो ये सारे वो हकाइक हैं जिनसे कोई मुँह नहीं मोड़ सकता। तो पीपल्स पार्टी को कभी एतराज़ होता है कि पंजाब में हमारे MNA से अकोमोडेट नहीं हो रहे, फिर उन्हें अकोमोडेट करने शुरू कर देते हैं तो वो राज़ी हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं मुल्तान में गिलानी साहिबान की मर्ज़ी से इंतज़ामिया नहीं लग रही, वो लग जाती है, वो राज़ी हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपने अपने MNAs को ग्रांट दे दी, हमें नहीं दी। फिर बिलावल साहब को हम 10 अरब रुपए, फिर हमने छोटी बातों पे नाराज होते हैं, आपके सामने आप लोग रिपोर्ट करते रहे, फिर हमने 10 अरब रुपए बिलावल साहब के डिस्पोजल पे पार्क कर दिए, फिर राज़ी हो गए। फिर नेहरू वाला मामला आया, हालांकि नेहरू के मामले को खुद आप खुद तय कर आए थे, कहीं कहाँ मीटिंग्स हुई, सारी चीजें आप खुद मानते थे। नेहरू वाला मामला फिर से ले आई है मरियम बीबी में मेरी बात आप पूरी होने थे। तो उसके बाद आप, जब हमने नेहरू वाले मामले के ऊपर उससे हम खामोश हो गए, फिर आप राजी हो गए। फिर आपने कहा बजट मंजूर नहीं होने देंगे, अब हुकूमत खत्म हो जाएगी। 4-5 आपकी चीजें थी जायज़ जो हमने मान ली, बजट भी मंजूर हो गया। गिलानी साहब के बच्चों को मरियम साहिबा ने मुल्तान में आगे रखा, अपने MNAs को पीछे रखा, तो आप लोग राजी थे। बिलावल साहब तारीफ कर रहे थे चंद हफ्ते पहले तक। और उसके बाद गिलानी साहब ने बतौर सुपर प्राइम मिनिस्टर, जो प्रोटोकॉल जरदारी साहब का भी नहीं होने, हमने वो मुल्तान में दिलवाया ब्लू बुक से हटकर, और वो सुपर PM के तौर पे फ्लड एरियाज में इफेक्टेड एरियाज की विजिट करते रहे, तो आप राजी हो गए। अब भी राजी हो जाएंगे। चीजें क्यों कर रहे हैं? उन्हें अपना हलीफ रखने के लिए, अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए ज़ाहिर करना पड़ता है। तो ये आप एतराफ़ कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें आप उससे हटकर भी कर रहे हैं, बहुत सारे मामलात, बहुत सारी जगहों पर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो फेवर्स भी दे रहे हैं जो आपको नहीं देनी चाहिए। सियासत के अंदर आपको करना पड़ता है ये। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, आपके मुल्क का डायलमा है, आप अपने असूलों पे कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो सियासत के अंदर अगर ये करना पड़ता है तो फिर मुज़ाकरात भी कर लीजिए। एक साहब से जो उधर बैठे हैं, वो सियासत नहीं कर रहे, लेकिन वो आपसे मुज़ाकरात भी नहीं करना चाहते ना, वो तो मुज़ाकरात कहीं और करना चाहते हैं। नहीं, वो बड़े चालाक हैं, उन्हें पता है कि PMLN से मैंने मुज़ाकरात, चालाक हैं तो जेल में है। हाँ, वो कहते हैं कि PMLN से अगर मैंने मुज़ाकरात किए तो मेरा नैरेटिव वही मोदी हैं, वो PTI के नरेंद्र मोदी हैं। उनके लिए उनकी अना अपनी जमात की सियासी मुस्तकबिल से बड़ी है। अगर कोई और सियासतदान होता, वो कहता मैंने मुज़ाकरात ही करने हैं ना, मेरे पास मेरा लिखा हुआ नुक्ता नज़र है। सियासी जमात से कर लो। नहीं, किसी से भी करने को, अगर मुझसे बात करने को तैयार रहेंगे तो मैं इन्हें कहूँ कि जी मुझसे मुज़ाकरात करें, TV चैनल पे लाइव दिखाएं मुज़ाकरात,
میں بھی اپنا نقطہ نظر رکھوں گا, میرے لوگ بھی یہ بھی رکھیں گے. آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ ہم اس کے لیے تیار تھے, ہاں. ہم نے کمیٹی بنائی تھی, آج بھی تیار ہیں. بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف نے اسٹیٹ کے خلاف دہشت گردی کی ہے. 78 سالوں میں کبھی کسی نے آپ کی افواج پاکستان کے خلاف منظم بغاوت نہیں کی. معافی مانگ لیں تو مل جائے گی؟ نہیں, پریس کانفرنس کر دیں, دیکھیں پریس کانفرنس بھی کریں, معافی بھی مانگیں, اس کے بعد جو کیسز ہیں وہ کورٹوں کو جا کے مطمئن کریں, عدالتوں کو. اگر عدالتیں مطمئن ہو جائیں گی, عدالتیں نہیں چھوڑ دیتی, پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہم انہیں معاف کر دیں, عدالتیں سزائیں دے دیں, تو مس کمٹمنٹ ہوگی. انہیں جو بھی ریلیف ملنا ہے وہ پاکستان کی عدالتوں سے ملنا ہے, اور ان کی خواہش ہے بانی تحریک انصافی کہ میرے ساتھ کوئی بات چیت کر لی جائے. یہ میڈیا کے بیانات یہ حقیقت پسندی پہ مبنی نہیں ہوتے. صاحب نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کیا کہ انہیں تو کوئی ایسی آفر کی نہیں گئی, آج تک نہیں کی گئی. آپ کے تو علم میں ہوگا. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی خواہش ہے کہ مجھ سے کوئی بات کرے, کیوں نہیں کرتے, اور اسی خواہش کے لیے نہیں. دیکھیں میں آپ کو پھر بات کر چکا ہوں کہ اب آپ کے کہنے پہ تو نہیں ہم نے کرنے. نہیں چلیں, اگر ایک بندہ جی ایچ کیو پہ, میرے کہنے پہ نہ کرے, ان کے کہنے پہ تو کرے. نہیں, ان کے کہنے پہ بھی نہیں کر سکتے. تو کس کے کہنے پہ کریں گے؟ کسی کے ساتھ آپ ایک پیج پہ نہیں. اگر فوج اپنے لیفٹیننٹ جنرل کو, فوج اپنے ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو سزا دے سکتی ہے, ٹرائل کر سکتی ہے. فوج نے اپنے سرونگ کور کمانڈر کو سیک کیا, 2 میجر کو سیک کیا, کئی بریگیڈر سیک ہوئے. ثانیہ 9 مئی کا معاملہ ایسے ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ فوج کے مینڈیٹ میں ہے نہ ہمارے مینڈیٹ میں ہے. اس پہ ہم نے کیس بنا دی ہے, ابھی عدالتوں کا مینڈیٹ ہے. اگر یہ شخص جو ہے معافی مانگنے کے بعد عدالتوں کو مطمئن کر دے کہ میں اس میں انوالو نہیں ہوں, تو ہم اس کو مان لیں گے. لیکن اگر ثبوت ایسے ہیں کہ جن ایویڈنس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے, تو مجھے بتائیں کہ ایسے بندے ہم نے کیا سیاسی بات کریں. اسے یہ کہیں کہ آپ نے جی ایچ کیو پہ جو حملہ کیا تھا اس پہ سیاسی بات کر لیں. آپ میاں والی کے اندر ایئر فورس کے جہازوں کو نقصان پہنچانے جا رہے تھے, سیاسی بات کر لیں. کور کمانڈر کی پتلون آپ کا سگا بھانجا لٹکا رہے, اس پہ سیاسی بات کر لیں. یہ سیاسی کام کیے آپ نے. پھر تو 302 کا ہر جو ملزم ہے میرے حلقے میں پچھلے ہفتے مرڈر ہوا ہے, تو وہ 30,000 بندہ لے کر آ جائے گا جیل کے باہر کہ میرے ساتھ چونکہ 30,000 بندے میں سے مذاکرات کرو, میرے 302 کی دفعہ کو آپ 396 میں کنورٹ کر دیں. اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ سے سیاسی غلطیاں ہوئی ہوں, آپ نے آرمی چیف پہ تنقید کی ہو, آپ نے فوج پر تنقید کی ہو, یہ سب باتیں بیٹھ کے حل طلب معاملات ہیں. اگر آپ نے ایک ادارے کے خلاف منظم بغاوت کی ہے, اس کے حوالے سے پھر آپ کو عدالتیں طے کریں گی کہ آپ کا کیا فیوچر ہوگا. یہ افواہیں کون اڑاتا ہے کہ ایک نئی جیل بنائی جا رہی ہے, عمران خان صاحب کو وہاں پر شفٹ کیا جائے گا, اور یہ کیوں اڑائی جاتی ہیں حذیفہ صاحب؟ نہیں, کوئی ایسی کیا بات, مقاصد ہیں اس کے پیچھے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہ کوئی نئی جیل بنائی جا رہی, جیل ویسے پہلے سے بن رہی ہے. اگر کوئی سیکیورٹی ایشوز ہوں گے, اور بانی تحریک انصاف سے بہت سارے لوگوں نے ملاقاتیں کرنی ہوتی ہیں, تو اس میں اگر انہیں وہاں شفٹ کر دیا جائے گا, ان کی کمفرٹ کو دیکھتے ہوئے, نہیں کوئی ایسا آپشن نہیں ہے. تو وہ ضرور زیر غور ہے, لیکن یہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی ایکسکلوسیولی جو ہے راتوں رات جیل بنائی جائے گی, انہیں وہاں شفٹ کر دیا جائے گا. روٹین پریکٹس ہوگی اگر چینج بھی کریں گے. اچھا, آپ نے 2 الفاظ بہت زیادہ استعمال کیے, بس کچھ تھوڑا سا ٹائم اور لوں گی میں حذیفہ صاحب, بہت معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم. بس ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جو آج کل سب آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں, حکومت سے جاننا چاہ رہے ہیں. آپ نے معافی کی بات کی, آپ نے انا کی بات کی. انا پہ میں نے آپ کو یاد دلوایا کہ مریم نواز صاحبہ کچھ ایسے بیانات دے رہی ہیں جس سے لگتا ہے کہ ان کی ایگو کہیں نہ کہیں ہرٹ ہوئی ہے پنجاب کے اوپر جب بات ہوئی ہے. چلیے, بات کا آغاز کس نے کیا, یا ایک جرنلسٹ کے ایک ٹویٹ سے, یا ایک ویڈیو لنک سے؟ نہیں, آئی ریلی وانٹ ٹو نو کہ تارڑ صاحب, اگر اعظم نذیر تارڑ صاحب اس پہ معافی مانگتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی معافی کا مطالبہ کر رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ چلے معافی مانگنی چاہیے نہیں مانگنی چاہیے, تو یہ فرما دیجیے گا. دوسرا مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ اس طرح سے ایک وزیر اعلیٰ کا تعصب کو ہوا دینا صحیح ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہی کہ وہ تعصب کو ہوا دے رہی ہے, یہ پورا سندھ کہہ رہا ہے. نہیں, آپ کی حلیف جماعت کہہ رہی ہے, پورا پنجاب یہ کہہ رہا ہے کہ سندھی بھی تعصب کرتے ہیں. یہ ایسی کوئی بات نہیں. مریم نواز صاحبہ کی جو تقریر تھی وہ سوللی انہوں نے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے اپنی عوام کی نمائندگی کی, نہ کہ پی ایم ایل این کی سینئر نائب صدر ہونے کے ناطے کسی ایک صوبے کو نشانہ بنایا. پنجاب پہ تنقید آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے کے پی کے سے بھی اٹھ رہی تھیں باتیں, بلوچستان سے بھی اٹھتی ہیں, تو انہوں نے اپنے صرف صوبے کی نمائندگی کی ہے. باقی دیکھیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو کل معذرت کی, وہ ظاہر ہے اگر آپ کے حلیف ناراض ہو جاتے ہیں تو آپ انہیں منانے کے لیے کر لیتے ہیں. اور میں اس سے بھی آگے آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں, وزیر اعظم صاحب جمعرات کی شام کو واپس آئیں گے, اور وزیر اعظم صاحب کے چیئرمین بلاول صاحب کی میٹنگ ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ سارے معاملے اس میں سیٹل ہو جائیں گے.
ٹھیک ہو گیا. حذیفہ رحمان وزیر مملکت برائے قومی ورثہ و ثقافت ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ان کی گفتگو آپ نے سنی. مختلف موضوعات کا احاطہ کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. آئندہ پروگرامز میں بھی اسی طرح مختلف شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے, مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہیں گے. نیوز 1 کے ساتھ رہیے.